جی ویلکم بیک ناظرین. آج جیسا کہ پروگرام کے انٹرو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہے، یعنی کہ یہ عالمی ماحولیاتی دن ہے. اس دن میں ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے جو اہم مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا جاتا ہے، اور 1974 میں ہر سال 5 جون کو یہ دن منایا جاتا ہے. سر، کیا اس دن کو منانے کے لیے بس ایسے ہی ہم جسے کہتے ہیں ہر چیز برائے نام ہی بس ایک دن مخصوص کر لیا اور اس کو بس اس دن سیلیبریٹ کر کے تو بس پھر ہم بیٹھ گئے؟ کیا ہمیں سٹیپس لینے چاہیے گلوبل وارمنگ کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی ورلڈ انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ ہر خطے پر اثر انداز ہو رہی ہیں؟ جی سائمہ، یہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے، اور اس میں نا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو چیز دنیا میں آئی اور دنیا کی الارمنگ والی سچویشن بنی، جی بیسیکلی نا جو اس دن کو منانے کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ، پوری دنیا کی توجہ اس طرف مبذول کرانی ہوتی ہے کہ یہ ایک واقعی ایشو ہے کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. جی ہر سال، ہر آنے والا سال 1 ڈگری سینٹی گریڈ آپ کا ٹیمپریچر گلوب کا بڑھ رہا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا بلیسنگ ان دا ڈسگائز والی سچویشن، جی تو وہ جب یہ کرونا آیا، میں یہی چاہ رہی تھی کہ آپ یہ بات کریں. کرونا جب آیا جی تو وہ ساری صورتحال یہ بنی کہ وہ پورا سسٹم بند ہو گیا. جی وہ یہ پہلے یہ تھا کہ جو آپ کی ڈیولپ نیشنز تھیں، G20 اور باقی، انہوں نے ان پہ کمپلشن آتی تھی. بیسیکلی انہی کی وجہ سے یہ ساری انوائرمنٹ پالیوشن ہے. ہمارے جیسے جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ تو بیچارے کچھ کر ہی نہیں پاتے کہ کوئی کریں. ہم تو صرف یہ ہے کہ چلو یار درخت ہم نے کم کر دیا، کاٹ کے کھا گئے، چلو اب اس کو درخت لگا لو. لیکن بیسیکلی نا بڑی انڈسٹری جو ہے، یہ اس کا جو پالوشن ہے، اس کا جو ایفلوئنٹ ہے، جی وہ سارا پولیوٹ کر رہا ہے انوائرمنٹ کو. تو ان کی ذمہ داری لگائی، بلکہ انہوں نے خود ذمہ داری لی کہ جی ہم اس کا جو ڈیولپمنٹ کا کچھ نہ کچھ پرسنٹیج وہ ہم انوائرمنٹ کی پروموشن اور پروٹیکشن کے لیے لگائیں گے. لیکن وہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ مارچ میں ویسے ہی آپ دیکھیں کہ سارے پوری دنیا آ گئی اسٹینڈ سٹل پہ، اور وہ جو ہے نا، اور یہ پچھلے 2 مہینے 3 مہینے میں جو آپ کی کریکشنز ہوئی ہیں پوری وہ کہہ رہے تھے کہ جو سسٹم کی، پورا جو دنیا ہے، یعنی کہ جو یہ زمین ہے وہ رینوویشن کی طرف بھی یعنی جا آپ رہی دیکھیں ہے. نا اور لاکھوں فلائٹس، جی لاکھوں جہاز جو ہوا میں اڑتے رہتے تھے وہ گراؤنڈ ہو گئے. جی اب وہ گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے وہ جو پالیوشن فضائی ہوا جو میں پولوشن تھی جی وہ آٹومیٹکلی کلیئر ہو گئی. پچھلے 2 3 مہینے میں یہ بڑی سچویشنز بہت بنی. پیٹرول کی کھپت آپ کی ختم ہو گئی. ختم ہو گئی. آپ کی فیکٹریز جو پیٹرول پروڈکشن انڈسٹری تھی وہ بیٹھ گئی بالکل. جی آپ کو یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جناب آپ ہم سے بیرل بھی خریدیں اور ہم آپ کو $35 بھی بیرل کے ساتھ دیتے ہیں کہ آپ صرف اٹھا کے لے جائیں. لے جائیں. یہ حالت ہوئی کہ -$35 پر بیرل پہ ہو گیا. جی اب سچویشن یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا انوائرمنٹ ہے وہ الحمدللہ اب کریکشن کی طرف ہے، ریپیئر اس کی ہو رہی ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں اور بہت ساری ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ یہ بہتری آ جائے گی. اور اس میں جو حالات کنٹرول سے باہر ہو رہے تھے، میرا خیال ہے کہ اب انشاءاللہ revive ہو جائیں آنے گے. والے 2 4 سالوں میں جب تک یہ دوبارہ سچویشن اس سٹیج پہ پہنچے، جی تب تک یہ کچھ نہ کچھ بہتری سر، ہو جائے. سال 2015 میں ایک تھیم پڑھ رہی تھی، ویئرز میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ بڑھتی آبادی اور وسائل کی تقسیم کا موضوع زیر بحث رکھا گیا اس دن کے لیے، جس میں کہا گیا 1 planet 7 billion dreams کنزیوم ود کیئر، یعنی کہ 7 ارب خواب ہیں، ایک زمین ہے، ایک ہمارا پلانٹ ہے نا، بالکل. اس کی دیکھ بھال ہمیں کرنی چاہیے. اگر ہم اسی کو ہی تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں اور انفرادی سطح پر بھی ہم اپنی ذمہ داری کو وہ کر لیں. اچھا، پرائم منسٹر عمران خان نے آتے ساتھ ہی بلین ٹری سونامی کا جو ایک کیمپین سٹارٹ کی اور کلین گرین پاکستان کی جو ایک کیمپین سٹارٹ کی، وہ بھی آئی تھنک سو اس کو بہت زیادہ اسٹرینتھن کرتی ہے اس سارے سبجیکٹ کو. بالکل. دیکھیں ہمارے ہاں نا وہ یہ جو اس طرح کے ایشوز ہیں نا، شروع دن سے کبھی بھی ان پہ توجہ نہیں دی گئی. جی جنگلات کاٹے گئے، جنگلات لگائے نہیں گئے. نیچرل جو ہمارے پاس خزانے تھے وہ لوٹے گئے، لیکن ان کو دوبارہ سے ریفل نہیں کیا گیا. یہ بہت بڑی زیادتی ہے ہماری مدر، اس کو لوگ تو مدر ارتھ کہتے ہیں. جی بیسیکلی نا مدر ارتھ کا بھی ایک رسپیکٹ مطلب اس طرح سے ہے کہ ہم ظاہر ہے اس زمین پہ رہ رہے ہیں،
اور پھر ہم اگر دیکھیں تو زمین کے ساتھ ہمیں کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی اجازت رب تعالیٰ کی طرف سے بھی نہیں ہے جی کہ جس کی وجہ سے اس زمین کو نقصان پہنچے. اور زمین پہ نقصان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس پہ باقی لوگ رہ رہے ہیں نا, ان کو بھی تو نقصان جو میرے مطلب آپ سمجھ لیں کہ کو سٹیزنز ہیں, جی ان کو بھی نقصان پہنچے گا. ٹرو. تو وہ اس نقصان کو بچانے کے لیے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی احتیاط کروں. اور ویسے بھی آپ نے کہا کہ ہر انڈیویجول 7 بلین ڈریمز, مطلب یہ ہے کہ 7 بلین عوام جو ہے جی ان سب کی, ہر بندے کی ایک ایک اپنی جگہ پہ خواب ہے, اور اس خواب کو ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ میں دوسرے کے خواب کی پروٹیکشن کروں. اگر میں آپ کے خواب کی پروٹیکشن کروں گا تو ریسیپروسٹی میں آپ میرے خواب کی رسپیکٹ کریں گے. جبکہ پلانٹ ہمارے پاس ایک ہی ہے, یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم مریخ پہ چلے جائیں گے, یہ چاند پہ چلے جائیں گے. اور ایک چیز اور بھی ہے کہ میں بھی ایک ہی ہوں زمین پہ, جی آپ بھی ایک ہی ہیں زمین پہ, آپ اور دو نہیں ہیں. میرا ایک ویژن, میری جو امیجنیشن ہے, میرا جو اپنی لائف کے بارے میں ایک ڈریم ہے. دیکھیں نا, ہم اپنے گھر کو بناتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں یار اس میں گرینری ہونی چاہیے, اس میں خوبصورت ہونے چاہیے, اس میں ہم لک بہتر ہونی چاہیے, دھوپ نہیں آنی چاہیے. آئی تھنک سو اسی طریقے سے کیئر ہمیں اپنے ملک کی بھی, اپنی اس لینڈ کی بھی, جیسے ہم اپنے گھر کی کرتے ہیں, جیسے ہم اپنے بیڈ روم کی کرتے ہیں, جیسے ہم اپنے بچوں کی کرتے ہیں, جیسے ہم ہم گھر کی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اس کا گرین بیلٹ ایریا بہت پیارا, ہم اپنی باڈی کی کرتے ہیں, ہم اپنے مطلب اپنے آپ کو ظاہر ہے بہتر نظر آنے کے لیے ہم جو کوشش کرتے ہیں وہ ہمیں سب چیزوں کے لیے. کورونا وائرس کے حوالے سے کہا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز, آپ نے دیکھا کہ پھر بیچ میں ہمیں ایک بالکل ہی موسمی بارشوں کا بھی سامنا کرنا پڑ گیا. وہ اصل میں انوائرمنٹل دیکھیں نا, میں آپ کو ابھی آج کی ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ ہم چونکہ ایک دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, تو والدہ صاحبہ بتا رہی کہ رات کے ٹائم وہاں گاؤں میں ملتان جیسے علاقے میں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, کبھی ہم نے اس طرح کی ٹھنڈ فیس ہی نہیں کی. بالکل صحیح ہے. اور یہ دیکھیں آپ اسلام آباد میں کل رات کو پنکھا بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے, مطلب یہ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ جون کا مہینہ ہو, جون کا مہینہ ہو اور اس طرح کی مطلب آپ کو سچویشن ہو, اور آپ تو یہ آئی تھنک یہ ہمارے لیے کلیئر میسج ہے, یہ میسج ہے نا ہمارے لیے, میسج ہے کہ انوائرمنٹ. اچھا پھر ایک اور انوائرمنٹ خراب بھی کس نے کیا, ہم انسانوں نے ہی کیا, کیونکہ ایکٹیویٹی کرونا کی وجہ سے ہم انسانوں کی بن گئی. بالکل. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ قیامت کا جو بتایا گیا ہے نا, تو وہ یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں ایک جو پیشی گوئی آپ سمجھ لیں رب کی طرف سے ہے, اشارہ دیا گیا ہے کہ قیامت اس وقت, قیامت کے قریب لوگ درختوں پہ رہنا شروع کر دیں گے. درختوں پہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ درخت کاٹ کے اور وہاں گھر بنا لیں گے. وہ نہیں ہے کہ درختوں کے وہ جیسے کچھارے بنا, وہ نہیں ہے, مطلب مقصد وہ یہ سمبولک چیزیں ہیں. تو وہ سمبل جو ہے نا وہ یہ ہے, اور یہ ہم کر رہے ہیں, یہ ہم کر رہے ہیں کہ درخت کاٹ کے بڑی بڑی کالونیز ڈیولپ کریں, اور پوری دنیا جنگلات کو ختم کر کے وہاں ہاؤسنگ پوری جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے اس میں درخت کاٹنے کی ممانعت ہے. وہ کہتے ہیں درخت اگر آپ کے گھر کے اندر آ گیا تو آپ چھت میں سوراخ کر لیں, لیکن اس درخت کو آپ نے کاٹنا نہیں ہے. اچھا سر, شروع میں آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد فیڈرل کیپٹل میں بھی, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نیچرلی یہاں بہت زیادہ گرینری اور بیوٹی ہے, یہاں پر بھی جنگلات کو کاٹنا کافی حد تک جو ممانعت تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک سڑکوں کا جال بچھا کے ہم نے اس شہر کی بیوٹی کو بھی کافی حد تک کمپرومائز کیا. میں اس معاملے میں کہوں گا کہ ہم بدقسمت لوگ ہیں. جی, ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے خزانے دیے نا, ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا, اور اس کی قدر ہی نہیں کی. آپ دیکھیں کہ ہم پانی سے بجلی بنا رہے تھے, جی, پانی سے مراد پانی کے ذخیروں سے. اب وہ ذخیروں کی بجلی جو ہے ہم چھوڑ کے تو ہم تیل سے اور وہ جو ہے آپ کا کیروسین یا کروڈ آئل جو ہے اس سے بجلی بنا رہے ہیں. اب ہم اور سر کول پاور پلانٹس بھی تو ہم نے لگا لیے, ایک یونٹ جو ہے ہم اب تقریباً 30 سے 35 روپے میں پروڈیوس کر رہے ہیں. گورنمنٹ کتنی سبسڈی دے گی آپ کو, جی, کتنی آپ قیمت کم کر لیں گے. 35 روپے کا یونٹ آپ کو پروڈکشن میں پڑ رہا ہے, اس کی آخر آپ نے ترسیل کرنی ہے, اس کی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے, کہاں جائے گی وہ بات. تو یہ صورتحال جو ہے, اس صورتحال کو سے بچنے کے لیے آپ نے خود ہی اپنے اقدامات نہیں کیے. آپ نے قدرتی وسائل جو تھے آپ نے نہیں اس طرف انویسٹمنٹ کی, آپ نے نہیں ڈیمز بننے دیے, آپ نے ان سب چیزوں کو سیاست بنا لیا, اور آپ نے جنگلات کی بھی قدر نہیں کی. آپ نے اکھاڑ کیا, وہ سارا کچھ آپ کھا گئے, اٹھا کے لے گئے آپ.
تو یہ ہے ہماری یہ, اور آئی تھنک سو اس ورلڈ انوائرمنٹ ڈے پہ ہمیں ان ساری چیزوں کو سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے انسانی ایکٹیویٹیز جب محدود ہوئیں تو جو ایک دنیا کا انوائرمنٹ ہے وہ کتنا کلین ہو گیا, ہمارے لیے جو ہے ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. بات کرتے ہیں ملک میں اس وقت بڑھتے ہوئے کرونا وائرس کے کیسز کے حوالے سے. 2 MPA سمیت 76 کل جو ڈیتھس ہوئی, اور آج کے بھی جو سر فگرز میرے پاس آ رہے تھے, آپ اور میں جیسا کہ پروگرام سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے, اور سر بڑے ہوپ فل تھے کہ اللہ کرے کہ سچویشن جو ہے وہ بہتری کی طرف چلی جائے. نہیں, میں اس لیے آپ کو بتا رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیسیکلی نا پچھلے 3-4 دنوں سے 80 نمبر آف ڈیتھس ہمارے بہت بڑھ رہے تھے. جی کل سے آج پچھلے 24 گھنٹے میں 68 کل بھی 82 تھا جی, لیکن آج الحمدللہ کچھ نیچے گیا 68 پہ, نمبر آف ڈیتھس 68 پہ جی, لیکن نمبر آف کیسز جو ہے نمبر آف 4896 کیسز نہیں, میں نمبر آف ڈیتھس پہ آ رہا تھا جی جی کہ نہیں, بیسیکلی لیکن پھر بھی ہمیں سر ایک اچھی امید رکھنی چاہیے. وی وانٹ ہمیشہ جہاں پہ دیکھیں فگرز میں جہاں پہ اچھائی نظر آ رہی ہے وہ سب سے بڑی, دیکھیں زندگی ہمارے لیے سب سے اہم ہے جی. اگر اللہ کرے کہ وہ ٹھیک ہے, یہ ایک بیماری ہے, ایک مطلب وبائی صورتحال ہے, اور یہ وبائی صورتحال اگر ہے تو اس میں سب سے اچھی ایک بات جو آپ کو میں بتاؤں کہ وہ یہ رے آف ہوپ ہے کہ آپ کی کیجولٹی نہ ہو جی, وفات یا موت نہ ہو. تو کوئی بات نہیں, یہ ٹائم گزر جائے گا, ہر بندے کے اندر وہ اللہ تعالیٰ اس کی قوت مدافعت پیدا کر دے گا اور وہ بچتے جائیں گے. اچھا سر, لیکن بات یہ کرتے ہیں کہ پھر دوبارہ سخت لاک ڈاؤن کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں, اور کل وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے بھی چاروں صوبوں کو, ایون جی بی کو بھی, گلگت بلتستان کو بھی وارننگز جاری کر دی گئی ہیں, ایک کلیئر میسج دے دیا گیا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, کیا پالیسی اختیار کی جانی چاہیے؟ دیکھیں پالیسی لاہے عمل بیسیکلی پتہ کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں کل دیکھ رہا تھا خبروں میں کہ کراچی میں بسوں میں اجازت دی گئی کہ جی آپ بسیں چلا لیں, اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کا کانسیپٹ آیا. بس کا جو اونر تھا یا ڈرائیور تھا اس کو باؤنڈ کیا گیا کہ آپ بس میں سینیٹائزر رکھیں گے, کہ جو سواری آپ کی بس میں چڑھے گی وہ آپ ہاتھ سینیٹائز صاف کرے گی اور اس کے بعد وہ بیٹھ جائے گی, SOPs کے اوپر عمل درآمد ہوگا. تو کل خبر آ رہی تھی کہ نہیں ہو رہا, تو جب آپ وائلیٹ کریں گے تو پھر آپ کو سخت لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. ایون سر دیکھیں کل آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں کتنی مارکیٹس جو ہیں, 12 کا پورا ایریا سیل کر دیا گیا. لیکن سائمہ بات یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں سخت لاک ڈاؤن کیا چیز ہے. جی, سخت لاک ڈاؤن یہی چیز ہے نا کہ جہاں پہ کرونا نکلے گا وہ جگہ وہ علاقہ وہ اس کو سیل کریں گے, کچھ عرصے تک اس کو فیومیگیٹ کریں گے, کچھ عرصے تک اس میں اس کے جراثیم کچھ دوائیاں ڈال کے اس کو بند کریں گے, تو وہ اس کے بعد پھر دوبارہ کھولیں گے. سر کیوں نہیں ہم اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے, کیوں ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ ایسے لاک ڈاؤن کی طرف چلے جائیں جہاں پھر ہماری معیشت جو ہے وہ سفر کرنے پہ آ جائے. اگر حکومت نے ہمیں ایک تھوڑا سا نرمی دے دی یا ایک وے آؤٹ دے دیا تو ہمیں کس طرف کو پھر سوچنا چاہیے تھا. کچھ ذمہ داری ہمیں نہیں, کچھ نہیں ہے, ساری ذمہ داری ہماری ہے. حکومت کی ذمہ داری کیا ہے, کیا مطلب پرائم منسٹر آف پاکستان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آ کے آپ کے گھر میں صفائی کر کے بتائے کہ جناب یہ سٹینڈرڈ لیونگ ہے, آپ نے جو ماسک جو ہے وہ آپ نے پہننا ہے کہ نہیں پہننا ہے, یہ what the hell is this. میں سانس لے رہا ہوں, پرائم منسٹر تو نہیں میرے جگہ پہ سانس لے کے اپنے آپ کو مطلب, تو میں نے سانس لینی ہے, میں نے اپنی سانس کی حفاظت کرنی ہے. میرا جسم ہے, وہ کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی, تو میرا جسم میں اس کی حفاظت کروں. اچھا ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی سب کچھ حکومت نے کرنا ہے. دیکھیں آپ اپنے گھر کی ذمہ داری لیں سر, اپنے گھر کی ذمہ داری لیں, ہم سب انفرادی سطح پر اگر اپنے اپنے چیزوں کی ذمہ داری لیتے جائیں. اگر ہم مارکیٹ بھی جا رہے ہیں اور ہم سر ماسک پراپر کیری کر کے جائیں, ہاتھوں کو سینیٹائز کر کے جائیں. کل میری ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی, پمس کے ہی ہیں وہ اسپیشلسٹ, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کرونا کے ساتھ رہنا سیکھ لیں. بالکل بالکل, انہوں نے مجھے کیٹیگوریکلی کہا کہ 6 مہینے سے سال لگ جائے گا. یہ ڈاکٹر کی بات میں کر رہی ہیں, اور انہوں نے مجھے کہا کہ یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف. دیکھیں 6 مہینے سال لگ جائے گا, کرونا ختم نہیں ہوگا. جی یہ آپ یاد رکھیں, کل ایک اور بڑی پازیٹیو بات وہ صرف یہ ہوگا کہ یا تو اس کی ویکسین آ جائے گی یا اس کا علاج آ جائے گا. سر انہوں نے ایک اور بات بھی بڑی اچھی کی, انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات یہ بھی کر دوں, 80% کرونا وائرس مائلڈ ہے, اسی لیے تو آپ کا ڈیتھ ریٹ کم ہے. جی وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر کی بات میں بتا رہی ہوں کہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہی, کہ انہوں نے کہا کہ ہر پیشنٹ کو, آنے والے کو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ڈرے نہیں, 80% اٹس مائلڈ,
اس کی بہت زیادہ کچھ سویر سے ہاں جو 20% کچھ پیشنٹس ایسے ہو جاتے ہیں جن کا پھر خدا نہ خاصا لنگز والی سائڈ جا کے جب وہ پھر افیکٹ ہوتی ہے تو پھر لیکن یہ پھر ساری وہی باتیں آ جاتی ہیں کہ اگر خدا نہ خاصا سر ہمیں خود اپنی احتیاط کی طرف جانا چاہیے. بالکل بالکل جانا چاہیے, بالکل آپ نے اپنی صحت کا خود خیال رکھنا ہے. اگر آپ نے موٹر سائیکل چلانی ہے تو پھر آپ نے ہیلمٹ پہننا ہے. پولیس والے کو ہیلمٹ سے کیا فائدہ بھائی؟ پولیس والے کو تو ہیلمٹ سے کوئی فائدہ نہیں. آپ نے ہیلمٹ سر پہ پہننے کی بجائے ادھر کونی پہ لگا کے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو کونی کو ہیلمٹ پہننے کا کیا فائدہ بھائی؟ وہ آپ کا سر بچانا ہے. آپ نے اگر آپ گریں گے تو آپ کی ہیڈ انجری ہونی ہے, پولیس والے کی نہیں. اور ہیڈ انجری اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ہیڈ انجری کا ڈیتھ ریٹ بہت ہائی ہے جی. اگر خدا نہ خواستہ سر پہ چوٹ لگ گئی ہے تو پھر اس میں آپ کا سروائیول ریٹ ہی نہیں ہے. اچھا سر, آخری 5 منٹ رہ گئے, میں چاہتی ہوں آپ میرے ساتھ موجود ہیں, اگر آپ جلدی سے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کا بحران ہونے جا رہا ہے, قیمتیں نیچے آ گئی, وزیر اعظم صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی اب تو پیٹرولیم پرائسز بھی نیچے کر دی, یہ کیوں ہم مافیا سے نہیں لڑ پا رہے؟ نہیں, اصل میں نا دو چیزیں جو آپ کو سمجھنے کی ہیں. بیسیکلی پیٹرولیم انڈسٹری کا پرابلم یہ رہا کہ وہ پچھلے مہینہ ڈیڑھ بند رہی جی. جب پیٹرولیم انڈسٹری بند ہو جائے گی تو آپ پیٹرول کہاں سے لیں گے؟ جو آپ کے پاس ریزرو سٹاکس تھے وہ اب ختم ہو جائیں گے, ایگزاسٹ کر جائیں گے. تو جب ایگزاسٹ کر جائیں گے تو پیچھے سے سپلائی تو اب آنے میں ٹائم لگے گا نا. آپ دیکھیں کہ ہمیشہ جو سودے ہوتے ہیں وہ اگلے 2 مہینوں کے ہوتے ہیں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا فرق ہے, کسی مافیا کا نہیں, وہ پیچھے سے سپلائی ہی نہیں ہو رہا اس لیے کہ وہ بند رہا. صحیح. وہ دیکھیں, آپ کو میں نے یہ کہا تھا ابھی جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو اس میں کہا کہ -$35 پہ پر بیرل تھی جی. اس لیے پر بیرل -35 پہ تھی کہ کوئی بائر نہیں تھا, اس کا خریدنے والا ہی نہیں تھا, رکھنے والا ہی نہیں تھا. بائر اس لیے نہیں تھا کہ وہ کوئی کنزمپشن ہی نہیں تھی اور سب کے پاس اپنے ریزروز موجود تھے. نہیں, ریزروز کیا, آپ کی گاڑی گھر میں کھڑی تھی, آپ استعمال کر رہی تھی 2 مہینے. فیول اس میں ہے, 2 مہینے نہیں کرتی نا, آپ باہر ہی نہیں نکلے. نہیں, ممالک کی بھی میں بات کر رہی ہوں, پوری دنیا نہیں نکلی. پوری دنیا کے لاکھوں جہاز میں نے آپ کو کہا کہ ہوا میں نہیں تھے, وہ زمین پہ تھے, گراؤنڈ میں تھے. تو پیٹرول کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو اس کے کنویں ہیں جن کو آپ پیٹرول کے وہ اگر آپ ان میں سے پیٹرول نکالنا بند کر دیں تو وہ کنویں ختم ہو جاتے ہیں. ان میں سے آپ کو نکالتے رہنا پڑتا ہے. تو وہ تو نکالتے رہے لیکن آپ کی آگے جو بائنگ سیلنگ ہے وہ نہیں ہوئی, اس لیے کہ آپ کے پاس کنزمپشن نہیں تھی. جب کنزمپشن نہیں تھی تو وہ بائنگ سیلنگ نہیں ہوئی. اب اس میں پرابلم یہ ہوا کہ جو آپ کے پاس سٹاکس تھے وہ تو آپ نے کر لیا کنزیوم, بیک میں آپ کے پاس ابھی تک سپلائی آئی نہیں. اچھا, لیکن بہت ساری جو خبریں چل رہی ہیں وہ یہ چل رہی ہیں کہ کچھ مافیاز کا کردار ہے اس حوالے سے. یہ جو مافیاز کا کردار ہر جگہ پہ ہے, آپ چینی میں ڈھونڈے تو مافیا ہے, آٹے میں ڈھونڈے تو مافیا ہے. آٹے کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں, اس کے اوپر بھی پرائم منسٹر صاحب نے تمام صوبوں کو نہیں, یہ تو دیکھیں بڑی ہدایات جاری کر دی گئی. دیکھیں بڑی بدقسمتی کی بات ہے. مجھے یاد ہے یہ پچھلے ایک ڈیکیڈ کی ہم بات کر لیتے ہیں, کوئی پرانی بات ہم نہیں کرتے, کہ ہمارے سامنے کی چیزیں تھیں کہ ہم صبح اٹھتے تھے تو اخبار میں پڑھتے تھے گھی کی قیمت 10 روپے بڑھ گئی, آٹے کی قیمت 5 روپے کلو پہ بڑھ گئی, فلاں چیز کی قیمت 2 روپے بڑھ گئی, فلاں چیز کی بڑھ گئی. وہ دکاندار کے پاس گئے کہ بھئی یہ کیوں بڑھی؟ اس نے کہا جی بیسیکلی سرکار نے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی. جب سرکار پیٹرول کی قیمت بڑھاتی ہے تو ٹرانسپورٹیشن کے چارجز بڑھ جاتے ہیں, جب چارجز بڑھتے ہیں تو پھر ہر شے کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں, چلو اب آپ نے بڑھائی ہے, آپ نے بتا دیا, بڑی مہربانی. اب پچھلے 1-1.5-2 مہینے میں جب سے یہ کووڈ کی سچویشن آئی ہے تو گورنمنٹ نے 42 روپے پیٹرول 45 روپے پیٹرول کی قیمت کم کر دی. اب مجھے بتائیں نا, آپ نے امپیکٹ دیا؟ آپ یہی بات وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں عوام تک اس کا فائدہ جا رہا. یس, یہ بیسیکلی وہ جو دکاندار ہے یہ اس نے دینا ہے آپ کو فائدہ. میں نے ایک دفعہ یہ مارکیٹ میں رمضان شریف میں میں گیا یہ منڈی میں, تو مجھے کسی نے کہا کہ جی وہ جو ٹرک آتا ہے نا خربوزے کا, اس کو میں نے منگایا اور اس میں ایک ڈبے میں تقریباً ایک باکس میں 20 کلو کا وزن تھا, اور جو مارکیٹ میں اس کی قیمت لگ رہی تھی, جو مطلب اس کی وہ جو بولی تھی, اس کی بولی جو تھی وہ 30 روپے ڈبہ لگ رہی تھی. اور میں مارکیٹ میں جا کے چیک کیا تو وہی خربوزہ جو 30 روپے کا 20 کلو بک رہا تھا بولی میں, وہی 50 روپے کلو مارکیٹ میں دکاندار بیچ رہا تھا.
میں نے کہا یہ کیا چکر ہے؟ کہتے ہیں جی یہ بیچ والے کا چکر ہے. صحیح. بیچ والے نے وہ 30 روپے کا ڈبہ 20 کلو کا خریدا اور وہ اس نے بیچا, چلو فرض کرو اگر میں کہوں کہ 200 روپے کا 20 کلو بیچ دیا, اس نے 10 روپے لیے, دکاندار نے آگے جا کے اس پہ 20 روپے 25 روپے اس کو سپلائی میں دے دیے, جی. وہ میرے تک وہ 50 روپے کا پہنچا کلو. تو بیسیکلی یہ بیچ والے جو ہے نا ان کا رول سارا خراب ہے, جو کہ پھر اصل مافیا بن جاتے ہیں. اور تھرڈ پارٹی رول جو ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں تیجا رلیا چوگا گلیا, یہ تھرڈ پارٹی والا رول ہے. یہ تھرڈ پارٹی رول جب تک رہے گا ہمارا بیڑا گرک ہوتا ہے. اچھا پھر ایک اور چیز گورنمنٹ نے کیا کہ جی کسان کو ایکسیس دے دی, اس کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ مارکیٹ میں آئیں, آ کے بیچیں, اپنا پروفٹ لیں, گھر چلے جائیں. جی وہاں بھی تھرڈ پارٹی نہیں, کسان نے انکار کر دیا. اب کسان نے انکار کیوں کیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کسان کہتا ہے کہ جی میں نا پیسے لے کے تھرڈ پارٹی سے زمین اپنی اس پہ اجناس اگاتا ہوں. جی. سال کا شروع ہوتا ہے, وہ ادھار لیتا ہے, جو تھرڈ پارٹی ہے اس کو پیسے دیتی ہے. جی. وہ پھر باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ اپنی پوری کی پوری جنس اٹھا کے جو پیدا ہوئی ہے وہ اٹھا کے اس کو دے دے. اب وہ لیتا ہے کوڑیوں کے بھاؤ اور مجھے ملتی ہے ایز اے مطلب کامن بائر جو ہے وہ سونے کی طرح ملتی ہے. اور اسی لیے کسان روتا ہے کہ پھر مجھے میری ایکچوئل پرائس نہیں مل رہی. تو کسان اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہو نا. بیسیکلی کسان نے اتنی ہمت ہو, کسان کہتے ہیں جی مجھے تو خریدنا پڑے, مجھے میرے پاس پیسے نہیں ہے, میں تو وہ تھرڈ پارٹی انویسٹر بن جاتی ہے, اور جو انویسٹر ہے وہ سارا پیسہ فائدہ اٹھا کے لے جاتا ہے, اس لیے کہ اس نے انویسٹمنٹ کی ہے شروع میں, سال کے یا 6 مہینے سے پہلے شروع میں کر دی. اور بیچارے جتنے بھی چھوٹے کاشتکار ہیں آپ کو پتہ ہے وہ سافٹ لونز لے کے قرضے لے کے, بینک سے قرضہ لینے کی بجائے وہ انہوں نے کہا جی انڈیویجول لے لو زیادہ بہتر ہے. بینک 100 کاغذ کروائے گا, پھر ان کا MCO آئے گا, وہ پتہ نہیں کیا کرے گا. اور یعنی کہ اس میں بہت سارے تو ایک بندہ اٹھا کے انہیں کہ جی یہ 2 لاکھ روپے لیں آپ, مجھے پوری گندم فصل آپ کی جو ہے نا میں اٹھا لوں. اور وہ پھر اس کے بعد اپنی نئی فصل بھی کاشت کرنے کی پوزیشن وہ 200 روپے میں 2 لاکھ روپے میں اس نے سارا اگلی جو ہے نا اس نے اگلی آنے والی فصل اس نے خرید لی. اور اس 2 لاکھ کا جو تھرڈ پارٹی ہے وہ پتہ نہیں لاکھوں میں فائدہ اٹھا کے, اور جو ہم کنزیومرز ہیں ہم تک بھی وہ ریل جو دیکھیں جو مطلب یہ جو صورتحال ہے نا یہ صرف اس میں نہیں ہے, آپ کے فروٹ میں بھی یہی ہے. یعنی کہ جس طرح کی بھی کوئی بھی غذائی اجناس ہیں یا جس طرح آپ کا جو گروور ہے نا, فروٹ کا جو باغ ہے, فرض کریں آم ہے, جی, وہ سال کے شروع میں جب فروٹ ابھی شروع نہیں ہوتا وہ پھل بھی نہیں لگتا, وہ بک جاتا ہے. بک جاتے ہیں. اب وہ بکتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ جناب وہ کل کو پتہ نہیں مارکیٹ کی ویلیو کیا ہوگی, وہ آتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں جی پچھلے سال آپ نے 3 لاکھ کا بیچا تھا, یہ 3,10,000 پکڑے اور مجھے دے دیں. وہ گروور کہتا ہے یار منو 10,000 روپے فالتو مل رہے ہیں میں دے دیتا ہوں. وہ 3,10,000 روپے دیتا ہے, تو پتہ چلتا ہے مارکیٹ میں وہ چیز جو پچھلے سال 100 روپے کلو بکی تھی آج 150 روپے کلو. 150. اور وہ جو ایکچوئل بینیفٹ ہوتا ہے وہ پھر اس وہ پھر اسی بندے کو ملتا ہے جو انویسٹر ہے, جو پیسے والا ہے. اور جب تک یہ والا رول کہیں ختم نہیں ہوگا, اس کی ریمیڈی نہیں ہوگی, ہم اسی طرح اس ٹائم تک ہم انہی مافیاز کا شکار رہیں گے. بہت شکریہ اعجاز شاہ صاحب کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہمارے پروگرام میں آج کے لیے اتنا ہی, امید کرتے ہیں کہ آپ کو جتنے بھی ہم نے پوائنٹس ڈسکس کیے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ.